نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس جسم ہی گھوم رہے ہیں، نہ دل ادھر ہے نہ سوچیں ادھر ہے. بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے پہلی چکر میں ہم امی کو کال ملا لیتے ہیں، دوسرے چکر میں پھر بچوں کی امی کو ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیتے ہیں، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیتے ہیں. ہر چکر میں کسی نہ کسی کو چکر دیا ہی ہوتا ہے ہم نے. یار 3 لاکھ روپیہ دیتا ہی 2 کپڑے پائے گی. ہاں جی 3 لاکھ روپیہ دیتا ہے 2 کپڑے اینا کما لی آیا ساتھ. یہ تینوں ایڈا ہی پیار ہے اپنی امی نال تے پھر اپنے بچیاں دی امی نے تھوڑا کری رہنا سی. یہ تینوں ایڈا ہی پیار ہے اپنے بھرا نال تے اپنی بڈھی دے بھرا نال تے پھر اتنے کی لین آ گیا انہاں کری رہنا سی. جدو اتنے آ کے بھی کل انہوں نے ملائیاں. پتر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہے. میرے لیے ویسے بھی مشکل بنتی ہے ادھر. وہ جس نے حضرت جی پہچانا نہیں تو وہ جناب تباہ بولا نہیں، انہوں بس ہوں مصباحی صاحب پتر جتھے تو گیا ہے اتھے تو ہی ہوئے جہاں تو مصباحی صاحب ہی ہو جائیے. حضرت مالک دا کر ہے بھائیا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. تم ہی مالک راضی کرنا ہے، مصباحی صاحب ہی مالک ہی راضی کرنا ہے. تو اپنی تو کر دے مینوں ہی کرن دے یار. میں اس دفعہ عمرے پہ گیا صرف ایک عمرہ کیا میں نے، صرف لوگوں کے ہاتھوں میں ماسک میرا منہ پہ پہننے کو دل نہ کرے کہ بس ایسا بڑا تنگ کرتے ہو آپ لوگ. نہ کیا کرو پتر اس طرح. اس جگہ پتر صرف اس کا حق ہے، اس کا حق. یہ ہم نے سارا کچھ اس کے لیے چھوڑا ہے اور 2 کپڑے صرف اس کے لیے پہنے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے. تو پھر مصباحی صاحب ہی اس لیے پتر تاریں کٹا کرو جب جاؤ ادھر تب ٹوٹل تار. امی کہہ رہی ہیں تو امی کو امی جی ٹی وی لاؤ تو سعودی والے 24 گھنٹے پہ حرم بخان دے جنہ مرضی ویکھو، 5 نمازاں ویکھو. مہربانی ہے میں جدے کل گیا مینوں کو انہوں راضی کر لیندے ہو. دیکھیں نا میں آپ سے سوال کروں، بالپتر میں سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے آیا، کوئی شخصیت پرستی نہیں. رہنا ذرا ادب کے دائرے میں، کیونکہ میں بھی پھر گزر ہی ہوں نا، پھر میرا بھی میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے باقی تھی بول سکتے ہو کہ نہیں ہے صاحب گل نہیں ٹھیک ہے. آپ کے دروازے پہ دستک ہو، ہم دروازہ کھولے، بندہ کھڑا ہے جی اوکے جی حضرت صرف تانوں ملنا ہے، کوئی کام نہیں. کتنا بندہ خوش ہو یار میں نے. ٹھیک ہے آپ اس کے لیے کچھ ایکسٹرا پروٹوکول کریں گے. بچے نے امی کو کہ لاہو ہی بلا رہا ہے مینوں ملنا ہے. اچھا اب وہ کیا کرے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے کہ وہ آپ کو ملنے آیا ہے، انہوں کی کرے کدی کسی نو کال تو آپ کی اچھا یار بڑی ضروری کال ہوگی جو اس نے ملائی ہے. ویسے کہہ تو رہا تھا کہ آپ کو ملنے آیا، چلو اس کے بعد مجھ سے کوئی بات کرے گا. لو جی او کی چھڈی تے دوجی چھڈی تے تیجی چھڈی تے چوتھی. پھر آ کے آپ نے بھی پوچھ لینا بھائی جی سانوں ہی ملنا آئے سونا ملن سانوں آئے ہو کل پتہ نہیں کنوں کنوں ملائی جاندے ہو. شاید پتر جب حرم میں ہم نے وہ واٹس ایپ پہ کال کی ہوتی نہ کسی کو، شاید ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا سانوں ہی ملنا آیا نا. تینوں پھر امی نہیں بھولی تو نہ تینوں جانیاں دی امی بھولی ہے، نہ تینوں اپنا بھرا بھولیا تے نہ تینوں جانیاں دی امی دا بھرا بھولیا. پتر نہ کیا کر، نکلو بچہ ان چیزوں سے، نکلو ان چیزوں سے. جب آپ وہاں جاتے ہیں پھر اب کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اب اس کا حق ہے جنہیں دیر ٹینڈ شریف نہ کرا لو تسی ہوں وہ حال دھیان رکھنا. لیکن بس کیا کریں یار، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گڈی چلانی ہوئے تو کدی کھوتے رڑے والے کل نہیں گئے کہ منوں گڈی چلانی دا چھڑ گڈی والے کل جاندے ہو. لیکن جب آپ عمرے پہ جاتے ہو حج پہ ناتے ہو، نہ کبھی حضرت صاحب کے پاس آتے ہو نہ کبھی ہمارے پاس آتے ہو. حضرت حج عمرے پہ چلنا ذرا دسو تو صحیح حج عمرہ ہے کہ یہ کچھ آپ کو پتہ نہیں. حضرت صاحب ادھر کی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. اس لیے پتر سیکھو 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 سیکھو. جب جانا ہے پوری توجہ. اسی طرح جب درود پڑھنے لگو ذکر کرنے لگو، یہ بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ. آپ فرماتے میں نے بچپن میں کما جی کو دیکھا تھا دوران نماز بچھو نے 17 بار ان کو ڈسا. ہاں جی لیکن کوئی آئے ہوئے کچھ نہیں، نہ نماز توڑی نہ خشوع خضوع میں کوئی کمی آئی. میں بڑی حیرانگی سے دیکھتا رہا. اور فرماتے جب ابانی نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا اما جی 17 بار آپ کو بچھو نے کاٹا تو کوئی حرکت نہیں، کوئی آئے ہو نہیں، یہ کیسے؟
تو آپ نے فرماتے ہیں کہ اماں جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عبداللہ تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جب اس ذات کا کام کر رہے ہو پھر کسی اور کا کام نہیں کرتے ہیں۔ کاش پتر امت کو یہ رنگ عطا ہو جائے، پھر کاش ہمیں ایسی نمازیں عطا ہو جائیں، کاش ہمیں ایسا خشوع و خضوع عطا ہو جائے کہ پتر محنت کرو گے تو سب کچھ ملتا ہے، لیکن وہ محنت کرے تو پھر نہ، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جڑا ساڑھے رستے تے چلائے گا اسی انہوں ضرور سدھا رستہ بخاؤں۔ یہ تو پتر ہو ہی، ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی نہ لٹک لگ گئی، اور جتنی دیر تک لٹک نہیں لگتی پتر اتنی دیر تک ہوتا بھی کچھ نہیں، کیونکہ ہمیں لٹک ہی کوئی نہیں ہے، تو بس ہم بھی گائیں بیل کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں پتر وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی اٹھتے ہیں ہم بھی اٹھتے ہیں، بچے ان کے گھر بھی ہوتے ہیں ہمارے گھر، فرق کیا ہو گیا؟ فرق تو کچھ نہیں رہا۔ اس لیے تو کہا تھا نا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، فرق تو بندگی کرے گی نا، باقی تو جو کر رہے ہیں وہ ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ لٹک لگ گئی، لکھا جی 40 سال تک نہیں سوئے، 40 سال تک نہیں سوئے، ٹھیک ہے جی، بڑا سخت۔ کو ایک دن کہیں بیٹھے بیٹھے نہ آنکھ لگ گئی، تو جب یہ دو بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، تو پھر کرم ہو گیا خواب میں حضرت، کیونکہ اہل سنت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ حالت بیداری میں ان دو آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھنا یہ ہمارے نبی پاک کا خاص ہے، صاحب ٹھیک ہے، لیکن خواب میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے دیکھا ہے، کئی بار اللہ کی زیارت خواب میں کی ہے، تو اس کو بھی ہو گئی۔ وہ جب آنکھ کھلی نا تو اس نے کچھ تھوڑا غلط قیاس کر لیا، کیا؟ اس نے کہا لے بھائی میں بھی 40 سال جاگتا رہا، یہ پہلے پتہ ہوتا کہ ستیاں محبوب مل جاتا ہے، میں روز سوندا تو محبوب دیکھتا ہے، کسی کے پاس بیٹھنے والا نہیں تھا نا، کسی کی صحبت سنگت نہیں تھی، غلط کر اس نے اب کیا کرنا، نماز پڑھنی، بسترا بچھانا اور پھر سو جانا، کی ہوئے گا کہ محبوب ملے گا۔ وہ ایک دن آواز آئی ہو بندیا پہلے سوندا نہیں سا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں ہے، عرض کی تھی رب کریم اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، میں روز سوتا اور محبوب دیکھتا، میں تو اس لیے پھر سوتا ہوں کہ محبوب پھر ملے گا۔ آواز آئی بندے تجھے کس نے کہہ دیا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے؟ محبوب 40 سال جاگنے سے ملتا ہے، 40 سال جاگ پھر دیکھ لے۔ یہ پتر کو محنت کرو گے تو بہت کچھ ہے بچے، لیکن محنت کرے کون ہے؟ اس لیے پتر پہلا کام یہ کیا کرو کہ سوچوں کی تار کاٹا کرو، اور پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دل میاں کو چیک کرنا ہے کہ یہ بھی سینے میں ہے کہ یہ بھی رحمیار خان ہے یا ساتھ کا بات گیا ہوا ہے، اس کو بھی کہیں واپس آ ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ جب یہ بھی واپس آئے پھر تیسرا کام کرنا ہے، یہاں آنکھیں جھکا لینی ہیں یا بند کر لینی۔ تو پتر جب یہ 3 کام کر کے آپ درود پاک پڑھو گے نا پھر آپ کو خود دل لطف آئے گا، ایسا ہے۔ دیکھو نا پتر کسی کو لطف آیا تھا تو اس نے لکھا تھا نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے۔ یہ پتر وکری بات ہے، آج امت میٹھے سے محروم، دعوے امت ویسے بڑے بڑے کرتی ہے لیکن امت میٹھے سے پتر اگر یہ میٹھا آپ کے اور میرے پاس ہو تو ہم کو دوسرا کام کریں ہی نا، ہم تو بس ان کا نام لے لے کے منہ میٹھا کریں، بلکہ اگر کوئی ہمارے سامنے کو فحاشی یا کوئی گندی بات بولے بھی ہم اس کو بھی کہو چل یار چھڑ، چل انہوں کا نام لئیے تو منہ میٹھا کریے، لیکن کیونکہ میٹھا دعوے بڑے بڑے ہیں ہمارے پاس لیکن میٹھا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ پتر اگلی بات میں جواب موجود ہے کہ جن کے پاس میٹھا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہم تو ایک یا 2 بار پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا، لیکن جن کے پاس میٹھا ہوتا ہے وہ کیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے،
जिनके पास मीठा होता है पुत्र फिर दो पे नहीं थकते, फिर बात लाखों और करोड़ों पे जाती है हज़रत साहब। हम इसलिए दो बार में थक जाते हैं क्योंकि मीठा। देखो ना, कभी उम्मत पे ये दिन भी गुजरे हैं कि कभी उम्मत का ये भी चाव था हज़रत, क्या करम आज वाला ये भाम आ गया है भाई, की होया मुंडा होया तेरे यार? कहना नहीं। उन्हें कहा कोई लॉटरी लग गई है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा कोई बाहर का वीज़ा लग गया है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा कोई ज़मीन शमीन निकल आई है? उन्हें कहा नहीं। उन्हें फिर रोया कि उन्हें कहा करम आज वाला है बाम आ गया है कि जुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है। कभी उम्मत का ये भी अंदाज रहा है पुत्र, तो पता नहीं उम्मत कहाँ खड़ी है साहब, अब उम्मत कहाँ खड़ी है आके। इसलिए पुत्र मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आओ इस पासे और पहला काम ये करो, कोई लभो कोई ढूंढो और उन्हें पूछो कि जरा साडा मुंह उन्होंने नाम लैके मिठा क्यों नहीं होता। मैं अक्सर पुत्र अपने बारे में दुख से कहता हूँ तो यार आप पूछते कुछ नहीं हमसे, वो काम पूछोगे जो हमारे वाले है ही नहीं। ऐसा मज सून वाली एक तवीज़ कर दो कट्टी हुए, हज़रत साहब की कट्टे कट्टियां चेंज कर देने, जो होना भाई हो पेगा, तू भी वेख नहीं, हज़रत साहब भी वेख लैणगे, अल्लाह दा नाम लो। साडे काम ही नहीं हज़रत साहब जेडे तुसीं सानूं पा बैठे हो। ऐसा मज दुध कटा गई है। अच्छा पुत्र मैं कोई तवीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़े दुख से कहने लगा हूँ तुसीं तवीज़ करा करा के भी 10-12 किलो तो अगे कोई नहीं गए। मैं यूके वेख के आया बगैर तवीज़ा तो 40-40 किलो दी जाने, बगैर तवीज़ा तो 40-40 किलो दुध देनियां जनानियां गावां। वाने हन इंज लगदा 4 कुपियां बजियां ने गां थल्ले, हथ में चो ही कोई नहीं सकता उस गां नूं, मशीन चोंदी है। सिर्फ की पुत्र साडा तवक्कुल कोई नहीं है। और अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मैं यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा फाहुवा हस्बुह, फिर अल्लाह उहदे लई काफी है। फिर अल्लाह उहदे लई अंग्रेज दी कट्टी लैन लगी करते हैं, ये जो चाइनीज़ या जापानियां दी मज गायें सून वाली वो कट्टी लैन लगी करते हैं, किदे कल जाते हैं। खुदा दा वास्ता जिहड़ा काम है साडा, साडे कोल वो वाला काम लो, सानू कट्टियां कट्टियां च ना पाओ यार। अल्लाह का वास्ता दे के कहना जो होएगा तू भी वेख ली, असी भी वेख लवांगे। पता नहीं किन कामों में उम्मत पड़ गई है। पुत्र कोई अल्लाह की गल पूछो, कोई आखिरत की गल, कोई कुरान पाक की गल, किहड़े पासे पै गए। मैं उस दिन नारोवाल था, मुझे तो बंदे ने तप ही चढ़ा दिया। वो आटे का ना पेड़ा लेके आ गया, मैनू कहता जी दम कर दो। मैं जी की होया है जी, मज नहीं मिलन दी। मैं अल्लाह दी लानत तेरे ते, बेशरम आदमी, कुछ हया कर तू है कमा नहीं है। जब हो जाए तो मेरे को मुंह से चंड ना खा ली, जहर उस बंदे ने चाड़ चुके। सब क्या करने वाली बात। मैं सवाल करता हूँ पुत्र, मैं कोई दम का इनकारी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ जो अंग्रेज की मज नहीं मिलती वो की करता है यार? को अल्लाह का नाम लो, किन कामों में पड़ गए। जो चाइनीज़ जेडे उन्होंने मज नहीं मिलती की करते हैं, जेडे नाल ने तुहाडे वसन डे, जिन्हों की आबादी 1 अरब तक पहुंच चली है, इंडिया वाले जो उन्होंने मज नहीं मिलती वो की करते हैं। तो कोई अल्लाह की तरफ आओ, आपने किन कामों में हमें डाल रखा है। कोई रब की गल पूछो, कोई रसूल की गल पूछो, कोई आखिरत की गल पूछो, कोई जन्नत की पूछो, कोई जन्नम की पूछो। यार सानू कहना करना जो टकरदा है ही टकरदा है। कुड़ी ने पेपर दिते, इन्हें दुआ करो पास हो जाए, तू मेरे को दुआ कराने उदू कुड़ी नूं कहना ना पढ़, तेन लोड़ ही नहीं पैनी किसी नूं कहण दी। हाँ जी हज़रत साहब को वजीफा दस दो, कादे लई पैसे आ जाए। चलो ठीक है, बुजुर्गों ने मामले लिखे हैं, लेकिन मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है, किहड़े पीर साहब कल गया है वजीफा पूछा? या आपके साथ मुकेश अंबानी है हज़रत साहब, मनदा ही नहीं रब नूं कोई। सब तो बहुत अमीर थे हो, तू मैं वजीफा पढ़ के फिर गरीब थे गरीब ही हाँ। क्योंकि पुत्र ये हमारा दीन ही नहीं है। दीन ने क्या कहा है? दीन ने कहा है मेहनत कर, 2 नंबरी ना कर, बाकी फिर साढ़े ते छड़ दे तू सारा कुछ। दीन ये क्या है? मेहनत तुम कर दे कोई नहीं, वजीफे दसो तुम मेहनत कर पुत्र। 1 नंबर शह रख, 2 नंबर ना रख। वो कह दिया वमन यतवक्कल अलल्लाह
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے مبارک میں نا ایک پیو تے پتر آپ دے کول آئے حضرت، پیو پتر دی شکل ملتی ہے، پتر کتے تھوڑی ملتی ہے، کتے بہت ہی ملتی، کہیں کہیں ایسا دیکھنے میں آتا کہ بہت ہی ملتی ہے حضرت، بوڑی شکل حضرت، فوٹو کاپی، صرف اتنا فرق پیو تھوڑا بڈھا، منڈا جوان، پیو دی داڑھی چٹی، منڈے دی کالی، پیو دی سکن تے بڑھاپے دے آثار، منڈے دی سکن بالکل جوان، لیکن شکل خوب بخو ایک۔ حضرت عمر سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، فرمایا بڑے بڑے پیو پتر ویکھے نے لیکن انی مشابہت کسی دی نہیں دیکھی۔ اور اس کرتے حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ فرمایا انداز عرض کرتے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور اکثر غرض تجارت سے 2 ماہ 3 ماہ اپنے گھر سے دور رہتا ہوں۔ یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا لیکن مجبوراً مجھے مال تجارت لے کے جانا پڑا، نہ جاتا تو نقصان ہوتا بہت بڑا۔ میں جب نکلنے لگا نا تو میری بیوی اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنی آئی اور دروازے پہ مجھے کھڑی پوچھتی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں، یہ جو آپ کی اولاد ہے اس وقت میرے رحم میں، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ اور عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ جب میں سفر تجارت سے واپس آیا دل پتہ نہیں کڑی ہے پتر ہے اینج کراں گا اونج کراں گا، جب گھر آیا تو آ کے دیکھا گھر تالا لگا ہے۔ میں نے ہمسایوں کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ کتنے میری بڈھی؟ انہوں نے کہا جی جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تیری بیوی درد ذائقہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک بندہ گیا قبر کی نشاندہی کی، میں نے اصالہ ثواب کیا، بخشش و مغفرت کی دعا کی، واپس آ گیا۔ عرض کرتا امیر المومنین جب میں رات کو لیٹا نا تو میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اس کی قبر پہ دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت قبرستان تو دن کے وقت جاتے ڈر لگتا ہے تو رات کو جانا، لیکن کیونکہ قدرت کھینچ رہی تھی عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ جب قبر پہ گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر سے نا شعلہ روشن ہے۔ میں نے کہا یہ تو نیک خاتون تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، میں اس سے خوش، پھر اس کی قبر میں آگ کیوں لگی ہے؟ میں دیکھوں گا۔ عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے ساری قبر کی مٹی نکالی، نیچے اترا، اینٹیں ہٹائیں تو دیکھتا کیا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے؟ میں نے اس کو پکڑا، قبر سے باہر لے کے نکلا، جیسے باہر آیا تو غیب سے آواز آتی ہے بندے آ تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی کہ میں اپنی دنیا چاہن والی اولاد نوں حوالے کر کے جا رہے ہیں اللہ دے، ساڑے والے کر کے گئے ہیں تینوں زندہ دیتا ہے، بڑھی ساڑے والے کر کے جاندہ ہوئی تینوں زندہ ہی دینی ہے۔ اللہ اللہ تے توکل، میں خود پیر ہوں، میں پیروں کا ماننے والا ہوں، لیکن پتر اللہ تے توکل ٹھیک ہے، کرو دم پوچھو وظیفہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن پتر میں صرف دھوکھے جی اصل گل ہے تسی وہ نہیں پوچھتے کوئی بھی۔ میں نے صاحب 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، 2008 کی فراغت ہے، کم و بیش 19 سال میں حل بنتے ہیں۔ ہر صاحب 19 سالوں میں آج تک مجھ سے کسی بندے نے نہیں پوچھا حضرت مصباحی صاحب جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوتا، نہیں پوچھا۔ مصباحی صاحب جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے؟ اللہ مجھے پتا ہے ابھی نہیں بعد میں آپ نے کہنا ہے وہ یار پرونے آئے سن تو میں چپ کر گیا، ہلے تو میں لگا اٹھ کے بولن نہیں سب ٹھنڈ پہنتی ہے، تو یہ الزام تے الزام لائی جان ڈے تھوڑے منو پہنتی ہے ٹھنڈ، تو پتر جی تسی نہیں مننا تو مننا میں بھی کوئی نہیں ہے، ٹھنڈ پہنتی میں پوچھتا ہوں اچھا چلے ٹھنڈ پہنتی ہے تو پھر ٹھنڈ کی کوئی نشانی ہوتی ہے نا، میں ٹھنڈ پہنتی ہوئی تو ٹھنڈ کی نشانی ہے؟ سویٹر، پتہ لگتا کہ ٹھنڈ پہنتی ہوئی،
ٹھنڈ پیندی ہوئی کی نشانی ہے؟ چادر، پتہ لگے کہ ٹھنڈ پیندی پئی، ٹھنڈ پیندی ہوئی کی نشانی؟ سارے کولے بال کے بیٹھے ہونے. بھائی ہر چیز کی نشانی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے تو پھر نشانی کتنے وے؟ نشانی کتنے؟ یہ نشانی ہے ٹھنڈ کی پتہ، کیونکہ یہ جو نہیں ہے تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹھنڈ انہوں دے نام نہ نہیں پیندی، یہ ٹھنڈ کسی اور دے نام نہ پیندی ہے. بس یہ پتر اے سارے ملو آ گئے نے. ٹھیک ہے، اون نہ پیسے دینا ہے کوئی، بیٹھو آپ سارے، اللہ آپ کو برکتیں دے. یہ جو نہیں ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ ٹھنڈ یہ کسی اور دے نام نہ پیندی. ایسے لیے اسی وال بھی اونج دے رکھے نے جویں دے وہ چاہندی ہے تے منہ بھی اسی اونج دے بنائے نے جویں دے وہ. پتر اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. میں اتنی گرمی میں خوشامد تو کروں گا نہیں آپ کی. مجھے کیا لوڑ ہے آپ کی؟ میں نے پیسوں سے پہلے منع کر دیے بھائی. یہ وجہ نہ بندے گل ادھر ادھر کرتے ہیں تو مجھے نہ دینا ہی ہوا ہے کوئی. پتر ٹھنڈ نہیں ہے پہن رہی، یہ تینوں ٹھنڈ کسی اور دے نام نہ پیندی. اس لیے تیرے وال، اس لیے جدن تینوں انہوں دے نام نہ ٹھنڈ پے گی نا پھر یہ زلفاں ہون گیاں، تیاں ٹینڈ ہوئے گی، تیاں ایکو جے وال ہون گے، تے سر تے ٹوپی ہوئے گی یا پگ ہوئے گی. یہ ٹھنڈ پتہ جن کو ٹھنڈ پڑتی تھی نا، کبھی کتابیں پڑھ کے دیکھو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جی، حضرت نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نے لکھے کہ وہ تھے کون دو. فرماتے ہیں وہ کسی سفر پہ گئے، راستے میں کوئی ندی آ گئی تو پار کرنا تھا، پل شل تو ہوتے کوئی نہیں تھے. ایک پار کر گئے، دوسرے اسے کنارے کھلوتے ہیں. بڑے پار کر گئے، انہوں نے آگے جا کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ ادھر ہی کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید گہرائی سے گھبرا رہے. انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی جان آ جائیں، پانی گہرا نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آ نہیں رہے. انہوں نے کہا ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں بھلا اس دن میرے محبوب نے پہلے دایاں قدم اندر رکھا تھا کہ بایاں رکھا تھا. اس لیے تو میاں محمد ذاکر صاحب نے کہا نا، قدر نبی دا جانن والے سونگے شہر مدینے. پتہ تسی میں کی قدر کی؟ قدر ہی کوئی نہیں کی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن کے اندر میں تڑتے احسان کیتا ہے. اور پتر بات بھی ٹھیک. حضرت صاحب کوئی دیتا ہے محبوب کسی کو اپنی؟ کوئی نہیں دیتا. محبوب تو پردوں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے. ابھی بھی اللہ نے جس طرح ہمیں محبوب عطا فرمائے، اب کئی حجاب ہیں محبوب پاک کے حسن مبارک بھی. حضرت صاحب وہ پوچھا تھا نا کسی نے نبی علیہ السلام سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے، کہ حضرت یوسف کو دیکھ تو انگلیاں کٹی تھی لیکن آپ کو دیکھ کے کبھی کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی. فرمایا ادھر پردہ کوئی نہیں تھا، ادھر پردے بڑے تھے. اگر ایک پردہ بھی اٹھتا تو اس سے زیادہ انگلیاں کٹتی ہیں حضرت. لیکن لکھا بھی ہے حضرت، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نا، فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کے دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی ہیں. وہ قرآن نے کہا ہے نا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مینا مارے ہیں نا، ان کا انا لنراها في ضلال. میں کہا اچھا ضلال. میں کہا پھر کل میرے کار دعوت ہے تو یہ آنا. وہ آ گئی عورتیں ساری، تو سیب دیا، چھری دی، پر میں مجھے باتیں کرتی ہوں. اب یہ سیب اس وقت کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے حجاب اٹھائیں. حضرت یوسف تشریف لائے، رخ سے حجاب اٹھایا. حسن یوسف میں ایسی محو ہوئی کہ سیب کاٹنے کے بجائے قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کٹ چھڑیاں انگلیاں حضرت، اور کٹ کے کوئی ہائے ہو نہیں کیتا، بلکہ پھر کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کہتے انسان ہے ہی نہیں، کہتے کو اللہ کا معزز فرشتہ ہے. تو پھر ادھر اما عائشہ نے کہا اگر وہ میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے.
پھر ادھر کسی سونے شاعر نے لکھی تھی سونی بات، اس نے کہا ہے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ اتنے پتر جی ویک کے کسی نے وڈیاں بھی تو انگلاں اتنے بغیر ویکھے ہی غازی علم الدین نے سر دے چھڑیا، اتنے ویکھے بغیر ہی ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا، ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، بغیر دیکھے سر دے دی، پتہ نہیں دیکھ لیتے تو کیا ہوتا ہے، بغیر دیکھے سر دے دی۔ اس لیے پتر یہ ٹھنڈ کسی اور دے نا نال، اس لیے پتر میں کہوں گا ادھر آ جاؤ پتر، بڑا لوکاں لی تیار ہو لیا، بڑے لوکاں لی والاں دے سٹائل بنا لے، انہاں دی تیار ہوئی ہے اور پتر کس دن سونی رکھ کے نا اینوں سر تے پہ بن کے تے دروشی پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دی سونی بارگاہ وچ ایک روحانی چٹھی بھیجنی ہے، اور پھر ادھر سے لکھنا کی ہے، عرض کی کرنا ہے، یا رسول اللہ معاف فرما دیو، ساری عمر لوکاں لی تیار ہوندا رہیا، آج صرف آپ لی تیار ہوئے ہیں، نظر کرم فرماؤ سونا لگن دیا ہے ایسا کدوں تیار ہونا جی انہوں پتر کدوں تیار ہونا جی انہوں واسطے؟ اللہ ساڑھے امام تے سانو یہی دس کے گئے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اے پتر ہونا دا ہے، اے کسی عورت دا نہیں ہے، اے ہونا دا پتر، اے ہونا دا پیش کرو، اے کسی عورت دا نہیں، کہ انہوں نے دا بنا لے جائے جب کوئی عورت چنگی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا کہ انہیں راضی کیتا جائے۔ چلے بڑھیاں پیچھے پاگل ہی ہو گئی ہیں سارے، اللہ سانو معاف کر دے۔ اللہ پتہ پتر قرآن بیوی کی محبت کو کس طرح بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت اللہ نالو تھوڑی کرنی، قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت رسول پاک نالو تھوڑی کرنی ہے، قرآن کرن تو نہیں روکدا پیا، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو تھوڑی کرنی، لیکن پتر ایتھے تے تھوڑی چھڈو، ایتھے تے ہوندا نا کہ چلو برابری بھی ہوندی تے بندہ کچھ کہندا، اگر بندہ ڈنڈی نہ مارے اور ایک فکری یا خیالی ترازو بنائے اور ایک پلڑے میں رکھے بیوی کی محبت اور ایک پلڑے میں رکھے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی محبت، تو میرے خیال سے سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے پتر۔ اس لیے پتر خوب بچیاں دی امی نال پیار، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو تھوڑا۔ حدیث پاک ہے دو موقع ہیں جہاں اللہ اپنے بندے کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اس میں سے ایک موقع جو حدیث پاک میں لکھا ہے مفہوم ہے، نیندر بھی گوڑی ہوئے دل پسند بڈی، مفہوم ہے حدیث دا، بندے دے کول لیٹی ہوئے، بندہ نیندر بھی چھڑے بڈی بھی چھڑے، تو وضو کر کے بندہ مسلح سے کھلو ہو جائے، پھر اللہ فرشتے سامنے فخر کر کے کہتے ہیں ویکھو میرا بندہ ہے، ویکھو میرا بندہ نیندر بھی چھڑی بڈی بھی چھڑی اور میرے حضور آ کے کھلو گیا۔ اس لیے اترے کڑے موقع بار بار ملنے میرے جیسا فرمایا کرتے تھے، اج ساہ بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، اج ساہ بھی نہیں کھلے راہ بھی، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، کر بیٹھیاں دے پینڈے ٹر پئیے تے منزلاں مک جاون، کر بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں، ٹرو پتروں اللہ والے پاسے آؤ، لبو اے پاک لوگ ہیں، اے علماء ہیں، آؤ اللہ والے پاسے۔ پتر بڑا مزہ چکھیا جے نا، ان کدی اللہ دی محبت دا بھی مزہ چکھ کے ویکھو، ایسا قربان جا پتر۔
حضرت صاحب اب بندہ کیا کیا دکھڑے روئے. میں شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، ہمارے اسٹیج فیل ہوئے ہیں. ہم ان بچوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں پیدا کر سکے. ہم ان بچوں کے دلوں میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کر سکے نہیں کر سکے. فیل ہوئے ہیں جی، منو پاویں نا، فیل ہوئے. اللہ والا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر جائے. اسی پتر پتہ نہیں ہم کس طرف نکل گئے. اللہ کرے ہماری واپسی ہو جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ والا ہو جائے. لیکن ہم پتہ نہیں اسٹیجوں کو لے کے کہاں نکل گئے. کہیں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب والا رجوع کرو. لیکن پتہ نہیں ہم اپنے اسٹیجوں کو لے کے کہاں نکل گئے. ایسا اللہ کرے میرے اسٹیجوں کی واپسی ہو جائے. دیکھیں نا صاحب کتنی زیادتی ہوئی ہے. سنایا یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن شریف تلاوت کرتے. دسیا ہے کروایا کہ یہ ساری رات ناتا ہی پڑھ دے رہے. دسیا کہ حضور غوث پاک ہر رات ایک یا انہوں دسو میرا پتر دل بھی ڈرتا کہ میں ادھر یہ لفظ بولوں. انہوں دسو وہ غلط کر دے رہے ہیں کہ اسی صحیح کرن رہے ہیں، کہ اسی غلط کرن رہے ہیں وہ صحیح کر دے رہے ہیں. دیکھو نا مانتے تو ہم سارے غوث پاک کو ہیں. وہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ابھی ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھنے ہیں نہ گزارا، یا نعتیں پڑھنے ہیں نہیں گزاری. یہاں تو ہم ٹھیک ہیں، یہاں میں نے پہلے معافی مانگ لی ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا، لیکن چلو بچوں کو نقل کفر نہ باشا کوئی ٹھیک سے بتایا. یہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے لیے اتنا اضافہ بھی میں نے خود پڑھا ہے حضرت، کہ جب آپ من الجنۃ والناس پڑھ کے صدق اللہ العظیم پڑھتے تو پھر آواز بھی آیا کرتی تھی معین الدین تیرا پڑھے سن قبول. دسیا ہے کہ خواجہ صاحب ساری رات شافع ساری رات قوالی کرتے رہے قرآن. سبب ہمارے اسٹیجوں کا یہ حال ہے، ایک تلاوت ہوتی ہے اور وہ بھی ہم نے قاری کو پہلے کہا ہوتا ہے کہ 20 منٹ تو تے جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن سکتے. 20 منٹ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے ہمارا وہ سلسلہ جو سمجھ میں آتا ہی کوئی نہیں. قرآن صرف چلے میں تھوڑا اور کھول دیتا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بوڑیاں شان نہ لگے. ایسا نہیں کوئی کلام اس کلام میں گل سکتا. وجہ یہ کلام خود رسول پاک نے سماعت فرمایا، ممبر اپنا عطا فرمایا. پھر حضرت حسان کو دعائیں. ایسا پوری کتاب لکھی گئی ہے حضرت حسان اور حضرت حسان کے کلام پہ. میں کیا اس تھوڑے سے وقت میں حضرت، لیکن حضرت صاحب میں کہتا ہوں 10 جلدوں میں بھی کتاب لکھ ڈالو، ایک لفظ اینڈ پہ آپ کو لکھنا ہی پڑے گا کہ یہ کلام ہے تو انسان لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. مولا صلی وسلم دائمن ابدا، بڑی شان پوری کتاب لکھی ہے جی اس پہ، لیکن اینڈ پہ لکھنا ہی پڑا ہے کہ کلام ہے. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گئے، بڑی شان جی میرے پیر میرے بھی شاہ صاحب کا کلام. لیکن اور پوری کتاب اس پہ بھی لکھی، لیکن لکھنا پھر بھی پڑا ہے کہ کلام انسان کا ہے جی. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. بلکہ یہاں تو پھر یہ بھی تھوڑا اضافہ کرنا پڑے گا کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. لیکن ایسا اینڈ پہ اتنے بھی لکھنا ہی پیا ہے کہ کلام یہ بھی
نے صاحب ہوں کہ یہ ساری رات اللہ دا کلام ایک باری اور وہ بھی کیا جاتا کہ 20 منٹ تو اتنے جانا اللہ دا کلام ایک باری اور انسانوں دا کلام ساری رات. پھر میں اسی لیے تو کہتا ہوں یار یہ 70 سال کی محفلوں کا مجھے رزلٹ دکھاؤ کیا ہے. کوئی بس اکٹھے ہوتے ہیں آپ اور میں اور وہ دعوے کرتے ہیں جن پہ ہم پورے کوئی نہیں اترتے اور اپنے اپنے گھروں کے چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سب شکر ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا، اس میں نہ اس طرح کی نعتیں تھیں، نہ اس طرح کے نعت خواں تھے، نہ اس طرح کا سب. کس نے بیت المقدس جا کے آزاد کروانا تھا عیسائیوں سے؟ اس نے بھی حضرت میری اور آپ کی طرح یا ادھر بیٹھا ہونا تھا یا اس نظام میں بیٹھا ہونا تھا، یہی ہونا تھا، جگہ بدلنی تھی اس کی. اس نے بھی ساری رات یہی پڑھ کے نا تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. اس نے بھی ساری رات پڑھ کے ٹر جانا. جاؤ سائیو جو ہوں جی بے کرو بہ کے سانو لیما بھی ہم بکریاں مبارک. میں تو کہتا شکر ہے پتر طارق بن زیاد کے زمانے میں یہ ماحول نہیں تھا. پتر کس نے جا کے اسپین فتح کرنا تھا؟ اس نے بھی آپ کی اور میری طرح ساری رات کسی محفل نعت میں بیٹھا رہنا تھا اور اس نے یہی نعت پڑھتے رہنا تھا. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. نہ جس نے کلام لکھا انہیں ٹبیاں دی تصویراں بنائیاں، نہ جڑا پڑھن ڈیا انہیں بنائیاں، نہ جڑے سنن ڈے انہوں نے بنائیاں. ایک خیالی بات ہے، ساری رات اسی پہ گزار دی. میں تو کہتا شکر ہے پتر محمود غزنوی کے زمانے میں یہ والے رنگ نہیں تھے. پتر کس نے سومناتھ کی اینٹ سینٹ بجانی تھی جا کے؟ اس نے بھی میری اور آپ کی طرح پتر کسی محفل میں ساری رات بیٹھ کے گھر جا کے انہیں سو جانا تھی. میں تو کہتا ہوں شکر ہے پتر شہاب الدین غوری کے زمانے میں یہ رنگ نہیں تھا. تو پتر کس نے ہندوستان فتح کرنا تھا؟ کس نے جا کے پرتھوی راج چوہان سے متھا لگانا تھا حضرت؟ اس نے بھی آپ کی اور میری طرح کسی محفل میں ساری رات گزارنی تھی اور گھر جا کے اس نے سو جانا تھا حضرت. کچھ بھی پتر قرآن ہے ہی کوئی نہیں بچیا. دسیا ہے کہ وہ ساری رات قرآن پڑھتے سن اور آج پتر امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا ہے. ہم امت کا رشتہ حضرت صاحب اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہوگی کہ رمضان پیچھے گزرا ہے. میں کسی کو اٹھاؤں گا نہیں کیونکہ میں پتر تربیت کرنے آیا ہوں، کسی کو ذلیل نہیں کرنے آیا. اتنا ان لوگوں کا رشتہ نفلوں سے قرآن سے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے کہ یہ رمضان میں وقت گزارنے کے لیے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں یہ موبائل پہ فیس بک دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، یہ انسٹاگرام دیکھتے ہیں. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کم از کم ان کا رشتہ قرآن سے اتنا تو کروا دیتے کہ یہ رمضان میں وقت گزارنے کے لیے ٹک ٹاک نہ دیکھتے، فیس بک نہ دیکھتے، قرآن پڑھتے. مجھے ایک بچے نے نا ایک کلپ بھیجا تھا، تو ایک فلسطینی بچی کا کلپ تھا. آپ تو پتر جس فلسطینی بچے کو دیکھو گے وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، وہ سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض دفعہ کچھ کلپ آتے ہیں وہ عربی میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے ہمارے مسلمان بھائیو تم کدھر ہو، کیا تمہیں ہماری بیچارگی پہ ترس نہیں آتا؟ اس طرح کے آتے ہیں بچے. بعض دفعہ رو رہے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں وہ رو رہی ہوتی ہیں حضرت. نہیں تو حضرت تقریباً فلسطین سے چلنے والے جو کلپ ہیں 80% کلپ ایسے ہیں جن میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھے بھی کسی نے ایسے ہی کلپ بھیجا اور اس نے مجھے اسپیشل کہا کہ حضرت کلپ دیکھی ہو ضرور. وہ جس دن سے یہ کلپ دیکھا میرے تو پتر موضوع ہی بدل گئے ہیں سارے کے سارے حضرت صاحب. وہ کلپ کیا تھا جی؟ وہ کوئی فلسطینی گھر تھا، وہ فیملی بیٹھی تھی، وہ ایک فائر میزائل کیا گیا ڈرون سے حضرت صاحب، کیونکہ پتر ٹیکنالوجی بڑی ہے ان کے پاس. ان کا اتنا جو وہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں جو میزائل ہے پتر پورا پورا ایک شہر تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن کیونکہ پتر میں نے کہا نا جس طرح کہ شکر ہے صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا. وہ محمود غزنوی، طارق بن، جتنے ہمارے ہیرو ہیں. باقی پتر میں حضرت صاحب شہر چ بھی کہہ کے آیا. میں کہ حضرت صاحب صرف صادق آباد والے، اس بعد رحیم یار خان والے، کوٹ شمابا والے، اگے خانپور کٹورے والے، نال انہوں نے کوئی شہر اگلا دسے لیاقت پور. تسی ایسے 4 شہر والے کٹھے کھلو کے موتر ہو نا تو ایسا پورے دا پورا اسرائیل رڑ جاتا ہے. وہ اتنا شاید ہے جی اسرائیل. تسی یہ 4 شہر والے کھلو کے کٹھے موتر ہو نا تو حضرت صاحب اسرائیل سارے دا سارا رڑ جائے. لیکن کیونکہ ساڈا سر پیر ہی کوئی نہیں،
اسی بس ساری رات دعوے کرنے ہیں تو جا کے سو جانے ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے پتر، ان کے پاس ٹیکنالوجی. مثلا ہم نے کیا کیا، ہم نے بنایا وہ کیا محبت کی یادگار حضرت، وہ جو انڈیا میں کیا اس کو کہتے ہیں، اور سفید رنگ دا محل کی جی، انہوں تاج محل بنایا پترا سے. اسی ہرن منار بنایا، اسی چبرجی بنائی، اسی کتے لڑائے، اسی ککڑ لڑائے، اسی کتے دوڑائے، اسی ٹگے دوڑائے. ہم نے یہ کیا پتر، انہوں نے پتر کام کیا. یہ دیکھو نا، یہ جتنی حضرت یہ ٹیکنالوجی ہے یہ ساری ان کی ہے پتر. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے یہ سارے انہوں نے بنائے. سونی ان کا ہے، پیناسونک ان کا ہے، نائکون ان کا ہے، ایکون ان کا ہے، مرسڈیز ان کی ہے، اوڈی ان کی ہے، لیمبرگینی ان کی ہے، ہمر ان کی ہے، ٹوٹا ان کی ہے، سوزوکی ان کی ہے، ہونڈا ان کی ہے. تسی میں کی بنایا ہے. اور اقبال پتر جب یورپ گئے اور جا کے کیا دیکھتے ہیں، لائبریری ان کی، کتابیں ہماری، رومی، غزالی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، کشیری سارے پڑھی ہوئی ہیں. تو اقبال رو کے کہتا ہے، وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی. تو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پار. آج میں اگر اپنے جوانوں سے پوچھوں، یار دسو ہم مکتوبات امام ربانی کس چیز کا نام ہے، تمہاری جان بلائی ہے. اگر میں تمہیں پوچھوں حیاء العلوم کیا ہے، تمہاری جان بلائی. اگر تمہیں پوچھوں مکاشفۃ القلوب کیا ہے، تمہاری جان بلائی ہے. تمہیں اگر پوچھو قوت القلوب کیا ہے، تمہاری جان بلائی ہے. تمہیں کہوں یار کسی اپنی ایک تفسیر کا نام بتا دو، تمہاری جان بلائی ہے. کیا کیڑے کیڑے رونے روئی ہے ایسا، کیڑے کیڑے رونے روئی ہے ایسا. او کتنے ٹر گئے ایسا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. بس وہ ساری رات یہ ہماری محفلوں کا حال ہے. اتنے لوگوں کی موجودگی میں داڑھی منڈا اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے حضور میری تو ساری، کوئی سامنے نہیں بولتا، جھوٹیا طلب ہے سامنے جھوٹ سنا نہیں، کتنے تیری بار حضور نہ، یہ تیری بار حضور نہ لے تو منہ کا نہ موننا ہے. یہ چلتا ہے ساری رات ہمارے اسٹیجوں پہ. ایسے ایسے دعوے، نہ لکھنے والا پورا اترے، نہ پڑھنے والا پورا اترے، نہ لکھنے والا پورا اترے، نہ وہ حضرت حسان کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جاؤ پہلے اپنی نعت صدیق اکبر کو چیک کرواؤ جا. حضرت حسان صدیق اکبر کو اپنی نعت چیک کرائیں. حضرت ایتے نونا برفی والا تشیدہ ریوڑیاں والا نعت لکھن دے اور ہم جناب نیا کلام پیش کرنے لگوں، نہ کسی کو سنایا نہ کسی کو بتایا، آ کے کلام پڑھ دیا. صاحب مجھے کسی سے کوئی ٹینشن نہیں، جس نے جو لکھا ٹھیک لکھا. میں صرف اپنے سٹیجوں سے یہ پوچھنے لگا ہوں، یار 70 سال بعد بھی تم ابھی بھی یہی پڑھ رہے ہو، دل بے چین چین دی لوڑ. یار اگر تم سٹیج والوں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا تو اللہ ہی حافظ ہوا نا. تانوں یہ تک نہیں پتہ لگا بے چین دل نو چین کتوں آنا ہے. اگر سٹیج والوں کا یہ حال ہے کہ ان کو نہیں پتہ لگا کہ بے چین دل کو چین وہ ان بیچاروں کا تو اللہ حافظ ہے، اگے ان کا بیڑا رڑ گیا ہوا غریبوں کا. جی سٹیج والے بھی 70 سال بعد ہے ہی کہن ڈے نے کہ دل بے چین نو چین. او بھائی تینوں نہیں پتا تے جا کے دفعہ ہو پرے، تو اسٹیج تے کڑے منہ نال آ گئی. او بھائی سٹیج والا تمہارا کام 70 سال بعد یہ نہیں کہنا کہ دل بے چین نو چین دی لوڑ ہے، تمہارا کام ان کو یہ بتانا تھا چین اللہ کے ذکر میں ہے، چین رسول پاک کی نوکری میں ہے، چین 5 وقت کی نماز میں ہے، چین حلال کھانے میں ہے، چاند فجر سے پہلے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہونے میں ہے. حضرت صاحب جی سٹیجاں دا حال ہے، سٹیج والے 70 سال بعد یہ کہندے نے دل بے چین نو چین دی لوڑ ہے. انہاں دا تے پھر اللہ ہی حافظ ہویا. مینوں نیند تے عین دی لوڑ ہے تے تینوں نہیں پتا نیند تے عین کتھے ملدے نے. آپے بھی نیند تے عین والے رستے چ ٹور جتھے لبدے نے تے نال انہاں نے بھی ٹور. کیا مبہم جملے بولتے ہو آپ لوگ. مجھے حضرت صاحب جس نے لکھا مجھے اس سے کوئی نہیں، اللہ اس بیچارے نے کلپ بنایا وہ رو رہا تھا، دیکھیں نہیں مصباحی صاحب کو تو عادت پڑ گئی ہے ہر کلام پہ اعتراض کرتے. بھائی مجھے نہ اس پہ کوئی اعتراض نہ مجھے کلام پہ، مجھے سٹیج والوں پہ اعتراض ہے. کیا مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا 70 سال بعد بھی ابھی بھی ادھر ہی کھڑے ہیں کہ دل بے چین نو چین دی لوڑ. عجیب یار بات ہے، 70 سال بعد بھی ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں. مطلب کوئی آگے نہیں گئے ہم، مگر وہ کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے پتر. کوئی چاند پہ چلا گیا، کوئی مریخ پہ چلا گیا. یار حضرت صاحب وہ کلپ، وہ فیملی بیٹھی تھی حضرت، وہ میزائل فائر ہوا، سارا گھر زمین بوس ہو گیا.
تو کوئی ایک تو نہیں نہ ہوئے پتر، غزہ کا تو راہ کچھ نہیں ہے، توبہ توبہ کھنڈر بن گیا سارے کا سارا۔ ایسے ایسے کلپ سب دیکھے نہیں جاتے، یہاں ایک مرتا ہے 200 بندہ دفنانے آتا ہے، وہاں حضرت جی 200 بندے شہید ہو جاتے ہیں، ایک دفنانے والا ہے، وہ بھی کیسے دفنا رہا ہے، کرین پہ بیٹھا ہے حضرت، ایک بار میں اٹھاتا ہے جتنے آتے ہیں اٹھا کے حضرت جی اجتماعی قبر میں پھینک دیتا ہوں، سب اتنے اتنے بڑے اس کے آنسو گر رہے ہیں ساتھ۔ کویا اللہ ہی بس ہمیں معاف کر دے۔ ہمارا فلسطین سے بس اتنا ہی تعلق ہے کہ ہماری دعاؤں میں بس اینڈ پہ یہ ہوتا ہے اللہ فلسطین پہ رحم کرے۔ میں کہوں گا اللہ تیرے پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے دلیری دے۔ اور میں کہوں گا پتر اللہ دا واسطہ کتنے کھلوتے پہ ایسے کلام پڑھو، انہاں جو غیرت آئے، انہاں جو غیرت ایمانی آئے، انہاں دا ایمان جاگے، انہاں جھنجوڑو، انہاں جگاؤ پتر۔ حضرت صاحب نہ عالمی حالات اچھے ہیں نا ملکی حالات اچھے ہیں، وہ سارا جی کی شہادتیں ہو گئی، وہ فلسطین والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ اٹھایا، نیچے سے امی ابو بھائی بہن سارے شہید ہو چکے تھے، اللہ کی کرنی جی بچی بچ گئی ایک، جس پہ وہ سارا کلپ، وہ سامنے سارا گھر ہے کیونکہ نیچے لکھا تھا سارا کچھ، سامنے امی ابو سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں حضرت، اور بچی ہے، اور حضرت صاحب حیرانگی اس بات پہ رو رہی ہے لیکن کر کے رہی ہے، ساتھ ساتھ قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار اس کے ماں باپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، غزہ والے کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب قیامت صغریٰ ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن آپ جس کے منہ سے سنیں گے آپ قرآن سنیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، رہتے کہانی کوئی نہیں ہے حضرت صاحب۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ حضرت صاحب اس بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ جو اس وقت موقع محل ہے، اس وقت قرآن کدھر سے پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات جب قرآن پڑھتی تھی نا، جو قرآن کے آداب میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے چل رہا ہے ویسے ویسے تمہارے چہرے پہ بھی وہ انداز آنے چاہیے، جیسے جیسے موضوع بدلتا تھا چہرے کے انداز بدلتے تھے اس کے۔ اب ایسا پڑھ کدھر سے رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میں بڑا حیران ہوا یار، 6 سال کی بچی 7 سال کی بچی کو اتنا پتا ہے کہ اس وقت اتنا پڑھنا ہے ایسا۔ اچھا جب یہ پڑھتی ہے تو چہرہ تھوڑا کچھ اور ہے، آنسو گر رہے ہیں، لیکن جب آگے جاتی ہے آنسو تو گر رہے ہیں لیکن چہرے پہ تھوڑی خوشی بھی ہے، موضوع کچھ اور ہے نا آگے، کیونکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید ہو گئے نہیں لیکن زندہ نہیں، تینوں شعور نہیں ہے، تینوں شعور نہیں۔ پھر آگے جاتی ہے پھر رنگ بدلتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صاحب میں بس کرنے لگا ہوں، اور دکھ سے میں کہوں گا صاحب 77 سال ہو گئے سانو یہ بھی نہیں پتہ لگا کی پڑھنا ہے۔ اس بچی کو پتہ لگ گیا کہ اب سانو یہ بھی پتہ، حضرت صاحب ربیع الاول شریف شروع ہوئے اور اسی حسب معمول پھر آئی پڑھنا پچھلے سال کی طرح، کی لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونی، اسی موجاں تے گڈیاں جو پتہ نہیں کدوں باہر آنا ہے۔ فلسطین تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، جی ملک پاکستان کے حالات کتنے کھڑے نے سب پتر، ایک چپا وک گیا صاحب، سڑکاں وک گئیاں، ادارے وک گئے، وہ بیچاری رہ گئی سی ایک غریبنی پی آئی ہے، وہ بھی وکن لگی ہے، پتہ نہیں ایمریٹس خریدتی ہے، سعودی ایئر لائن خریدتی ہے یا قطر ایئر لائن اس کو خریدتی ہے، سب کچھ بک گیا، کسی نے ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم سٹیجوں پہ وہی پڑھ رہے ہیں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا۔ صاحب پتہ نہیں آپ کو یا مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں،
اللہ صاحب میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا تھوڑا ہے، میں اکثر ڈر جاتا ہوں شاید الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہ کر سکوں، لیکن صاحب پکی گل جی اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ اس وقت بڑی تکلیف میں ہے صاحب، امت کے یہ حالات دیکھ کے، مسجدیں خالی، امت اللہ سے دور، نبی علیہ السلام کے طریقے سے دور، لیکن ہم اسٹیجوں پہ وہی لگے ہوئے ہیں، لگیاں نے موجاں ہوں، اللہ کیڑیاں موجاں یار، پتر 35,000 دویاں پراواں نوں بل لایا، ادھا ادھا کرنا سی، ہاں جی 12 تے 12 34 بنے گا، 12 تے 12 کتنا 15 تے 15 30 17,000 دویاں پراواں نوں حصہ آندا، ہائے ہائے ہائے، بڑا نکے نوں کہندا تو بوتا پال لیا، اس لیے تو بوتا دینا، آپس لڑائی ہوئی، وڈے نے نکے دا گلا وڑ چھڑیا، حضرت صاحب 10,000 ایک بندے کو بل لایا، دینے کے لیے نہیں تھے، بیچارے نے ہاتھ میں بل پکڑا اور آتی ہوئی ریل گاڑی کے آگے لیٹ گیا، اور ہم اسٹیجوں پہ کیا پڑھ رہے ہیں، لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھ، ہاں بھائی تیریاں لگیاں ہی نہیں، تو پڑھ سکنا ہے، باقی کدیاں لگیاں نہیں، وہ بھی تو دس سن کتنے ملک کھلوتا ہے کوئی حضرت صاحب، اللہ کرے ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی سنجیدگی آئے، حضرت صاحب امت تھی کچھ، ہم نے امت کو بنا کچھ ڈالا، ادھر ایک گل بس اینڈ ہے میرا، پکی میری یاد رکھیو، اسی صرف لنگر والی امت نہیں، اسی امت سا تلواراں والی ہے، اور ہمیشہ امت کو 2 تلواراں رہی ہیں، ایک جس نال امت جہاد اصغر کردی سی اور ایک جس نال جہاد اکبر کردی سی، دو پتر امت کے پاس دونوں ہی کوئی نہیں رہی، نہ اکبر والی اور نہ ہی، اور پتر میں ثابت کروں گا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، اماں جی اللہ پاک دے پاک رسول دے پاک گھر دی کوئی پاک دی گل ہی سنو، کسی بیٹے نے اماں جی کو عرض کی، ماں ہے نا ساری امت کی، اللہ حدیث میں یہ پاک نہیں ہے، یہ میں نے خود سے بولا ہے، اسی میں نے کہا مفہوم حدیث ہے، آپ نے فرمایا سن پھر اللہ پاک دے پاک رسول دے پاک گھر دی پاک دی گل، فرمایا 3 چن لنگ جاندے سن، اللہ دے پاک رسول دے پاک گھر چ پاک چولہا بلدا ہے ہی، سیدی صاحب روایت ہے قبلہ جی روایت ہے، تو پھر میں پوچھوں گا کہ جس امت کے نبی پاک کے گھر 3 مہینے چولہا ہی نہ جلے ہے، پھر اس کی امت لنگر والی امت کیسے بن گئی ہے؟ لیکن کوٹ سمابا والو ایک بات یاد رکھنا، 3 مہینے چولہا بلیا، لیکن لکھا ہے آپ کے اسی پاک گھر میں آپ کے پاس اپنی ذاتی 12 تلواریں تھیں حضرت، کتنی تلواریں؟ تو پھر امت لنگر والی ہوئی کہ تلواراں والی ہے؟ بنا لنگر والی چلی، حضرت صاحب ساڑیاں سٹیجاں والے تے تلواراں کو لینا کہ ڈردے نے، دیکھیں نا اگر میں ان بچوں سے پوچھوں نا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں کسی نعت خواں صحابی کا نام بتاؤ، تو ان کا پہلا بھی یہی ہے اور آخری بھی حضرت حسان ہی ہے، اللہ کتابیں دیکھیں تو کتابوں میں کیا لکھا ہے، سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ، جو سید الشعراء ہیں دربار نبوت کے سب سے بڑے نعت خواں، وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن، پتہ ہے ساڑھے اسٹیجاں والے عبداللہ بن رواحہ دا نام کیوں نہیں لیندے؟ کیونکہ صرف نعت خواں نہیں سن، نال تلواراں دے بھی سن، وہ جرنیل بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ شہید بھی تھے، جنگ موتا میں شہادت ہوئی تھی ان کی، 3,000 کا لشکر دے کے رسول پاک نے آپ کو بھیجا تھا، وہ ایک بات ہوئی وہ رک گئے، وہ چلو اس وقت نہیں سنانے والی کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے، 3,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، اور پتہ سامنے مقابلہ کتنوں سے تھا؟ 1,00,000 رومی کھڑے تھے، 97,000 وہ آپ سے بولتے تھے، لڑ پے حضرت انہوں نے 3,000 فوج لے کے 1,00,000 نہ لڑ پے، شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر شہید ہوئے، پھر حضرت زید شہید ہوئے، اور پھر تلوار اٹھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ حضرت خالد کی پہلی جنگ تھی حضرت، جو آپ نے بطور جرنیل لڑی تھی، یہ پہلی جنگ تھی حضرت خالد کی، جس میں آپ سامنے آئے حضرت ابھر کے، انہوں نے نہ ہی کوئی نہیں، وہی نعت خواندان حضرت، اور بڑے شعر ہیں ان کے بھی حضرت، بلکہ میں تو صاحب کہا کرتا ہوں
کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمال عطا ہوا تھا اور آپ کو جلال عطا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار میں جلال ہے، ادھر جمال تھا اور ادھر، لیکن ان کا نام نعت گو شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے پتر، لیکن کیونکہ ساتھ وہ تلواروں والے بھی تھے، نہ کوئی نہیں لاندہ. میں پچھلی دفعہ سب برطانیہ کے دورے پہ گیا تو میں نے اسٹے لیا 3 دن کا نا استنبول میں. ایک تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پیش کرنا تھا، میزبان رسول پاک ہیں، اور دوجا حضرت میرا دل تھا توپ کا پی جانے کا. گانگوان نبی علیہ السلام کا نلین پاک ہے، آپ کا نلین مبارک ہے، آپ کا مبارک پیالہ ہے، آپ کے مبارک بچھونے ہیں، بڑے تبرکات ہیں. لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ایک اور بھی چیز دیکھنے کو ملے گی، اور وہ کیا تھا؟ سب سے آخر پہ زیارت کی وہ تھی صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں. اور صاحب اتنا بڑا ریک تھا میرے قد سے بھی اونچا، جس میں صحابہ کی تلواریں لگی ہوئی تھیں. پہلے میں نے نکالا فون اور میں لگا فوٹو لینے، دل نہیں میں نے، کیونکہ یہ فوٹو جانی ہے گیلری میں، اور گیلری میں بچوں کی بھی تصویریں تھیں، بچوں کی امی کی بھی تھی. دل نہیں منیا صحابہ دیاں تلواراں دیاں تصویراں او دے وچ ہون. اور کچھ اس وقت سمجھ نہیں آیا، مجھے کو موبائل اتنا زیادہ چلانا بھی نہیں آتا تھا. اور پھر میں نے موبائل رکھا اور میں نے کوشش کی اس کیمرے میں تصویر کھینچنے کی، لیکن کیونکہ میرا بھی ٹھیک کوئی نہیں، ایسی تصویر صحیح کھینچی گئی. تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے مجھے ڈاؤٹ، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ کمی پیشی معافی دے دے. پھر بھی تو سب ان تلواروں میں تلوار تھی حضرت جعفر طیار کی تلوار، پھر تلوار تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار، پھر تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص کی تلوار، اور پھر تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار، پھر تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق کی تلوار، پھر تلوار تھی جناب جنتی 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 جنتی، پھر تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور پھر تلواری آئی میری مولا مشکل کشا کی تلوار کی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اللہ ہم نے ان بچوں کو حضرت علی اس انداز سے سنائے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت علی ہے ہی ملنگا دے. اللہ پتر ملنگا دا کی تعلق. حضرت علی اسلام، تاریخ اسلام کی وہ شخصیتیں ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی. حضرت علی اتنے بڑے جنگجو تھے، حضرت علی پاک اتنے بڑے مجاہد تھے. اور ایسا پھر جڑی منو آخری تلوار یاد رہی جنہیں بڑا ہی مزہ دیتا، وہ تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار. صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg. بڑے بڑے پتر جوان نہیں، لیکن شاید پاکستان چڈا کو جوان میں بھی جڑا 35 کلو دی تلوار چکے بھی چکے نہیں، پھر انہوں چلائے بھی تے لہرائے بھی تے پھر سر لائے بھی. 31 سر تو سیدنا امیر حمزہ نے صرف غزوہ احد میں اتارے تھے. وہ تو بکری بات ہے، پھر حملہ پیچھے سے ہوا اور پھر جام شہادت نوش کیا. 35 کلو کی تلوار. اور پھر دوسری بات کتابوں میں لکھی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے. آپ کی مبارک عادت تھی، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے. 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا، 10 کلو کٹ 2 من آپ دیا تلواراں کا وزن تھی. ہم تلواروں والی امت تھی. اور اسی لیے لکھا جب سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، پتر سنانے کے لیے کلیجہ چاہیے. جو الفاظ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوئے تھے، پھر اس سب سے پہلا جنازہ آپ کا ہوا تھا. اور پتر شہادت کیسی تھی، پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہ سیدنا امیر حمزہ ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس چھوٹی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت امیر، کیونکہ مسلح کیا گیا تھا، سینہ کھولا گیا تھا، جگر نکالا گیا تھا، ناک کان ہار پہنا گیا تھا.
اس لیے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ میرے حمزہ ہے. پھوپھی جان حضرت صفیہ نے انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر امیر حمزہ ہیں. اور پتر اتنے جنے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھا جب گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو قدمین مبارک زمین کو لگا کرتے تھے. سب سے پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جنازہ ہو گیا صحابہ جسد اطہر کو اٹھانے لگے تو فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دو. ہاں اس طرح کرو، ایک ایک صحابی کو لاتے جاؤ، جیسے جیسے جنازہ ہوتا جائے اٹھاتے جاؤ. سب کا جنازہ ایک بار ہوا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا تھا. ہائے ہائے، لیکن کیا ہے، اب نہ تو امت کے پاس جہاد اصغر والی تلوار ہے اور نہ ہی جہاد اکبر والی. اب امت بس لنگر کھاتی ہے اور امت ساری رات نعتیں پڑھتی ہے اور سنتی ہے، اور اپنے اپنے گھروں میں جا کے امت کو نہ فلسطین سے کوئی غرض، نہ امت کو کوئی کشمیر سے مسئلہ، بلکہ امت کو تو اپنے پاکستان سے بھی کوئی پیار نہیں ہے. اینو لوٹ لو، اینو بڑھ چلو، اینو ویچ چلو، امت کو کیا لگے. لیکن پتر بات پھر وہی ہے، یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے جگہ نہ تھا، ہم نے مت اسی تانوں ساری رات ہے ہی سنایا. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا. اوے بندیا خدا دیا ہوش کر، ہویا نہیں ہو سکتا، خدا دا نا ایک خیالی گل ہے. ایسو لینا گلاں دا ویلا نہیں پترا. حلیمہ پاک انتقال کر چکی ہیں، وصال ہو گیا ہے، بکریاں نو چارا انہوں نے پانا سی، انہوں نے پا چھڑیا. خدا دا نا ہوش آؤ تھوڑا سا. جوانوں میرے پترو اٹھو، تینوں کنے بکریاں نو چارا پانا لکے ہے؟ قرآن 300 سے زیادہ بار نماز کے لیے کہہ رہے، تو ہی چارے پیچھے پہ ہو.